نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین سورت ہے اور اس میں متعدد مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ایمان اور کفر۔ سورت کی ابتدا میں متقین، کافروں اور منافقوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ایمان کی اہمیت اور کفر کے نقصانات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ۔ بنی اسرائیل کو دی گئی نعمتوں اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کا بیان موجود ہے۔ گائے کے واقعہ کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ احکام شرعیہ۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے بنیادی احکام کا ذکر ہے۔ قانون قصاص، وراثت، نکاح، طلاق، عدت جیسے معاشرتی احکامات کا ذکر اس میں موجود ہے اور سود کی حرمت اور تجارت کی حلت کا بیان موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ اور ان کی دعاؤں کا ذکر موجود ہے۔ قبلہ کی تبدیلی اور اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں جہاد کی فضیلت اور اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ جہاد یعنی کافروں سے قتال کرنا، ان کے سامنے دو بدو لڑائی کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں، اور یہ لڑائی کسی مال و زر کے لیے نہیں بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو تو یہ جہاد ہوگا۔ جہاد کے دوران صبر و استقامت کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ریاکاری اور احسان جتلانے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر ایک آیت موجود ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کی سب سے معروف آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا بیان موجود ہے۔ آیات آخر میں دعائیں۔ مومنوں کے لیے دعائیں جن میں مغفرت اور مدد کی درخواست کی گئی ہے۔ انسانیت کی رہنمائی۔ یہ صورت انسانیت کے لیے ایک جامع دستور حیات پیش کرتی ہے۔ اس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاشرتی معاملات سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔